الرحمن الرحیم رب اشرح صدری ویسر لي من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی. السلام علیکم ایوری ون. جی انکل السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آج ہم اپنے سننے والوں کو اور جو بھی یہ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہم بتا دیں کہ یہ چیپٹر 17 ہے دلائل سلوک کا. یہ کتاب حضرت مولانا علی یار خان رحمت اللہ انہوں نے 1963 میں یہ کتاب لکھی تھی، اور یہ علماء کے حوالے سے یہ کتاب تصوف پہ لکھی گئی تھی. اور یہ کتاب ہم پورے ترجمے کے ساتھ میں آفتاب اقبال احمد صاحب کے ساتھ میں پڑھ رہے ہیں. آفٹر دا اردو ٹرانسلیشن یہ ہم انگلش کا ٹرانسلیشن بھی اس کا پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد میں ذکر کے ساتھ میں ہم اسے اینڈ کرتے ہیں. جی انکل آپ بسم اللہ کریں. جی نحمد و نصلی علی رسول. جی مطالعہ کتب، اس کے عنوان میں مطالعہ دلائل السلوک، تحریر شدہ حضرت علامہ اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ تعالی. یہ ٹاپک ہے جی الکشف و الہام. یہ صوفیاء کی اصطلاحات ہیں، تو اس کو ٹاپک بنا کر حضرت علامہ اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے میں وہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے معلومات کے لیے. تو سب ٹاپک ہے جی حصول علم کے ذرائع، وہ سورسز جن سے علم حاصل کیا جاتا ہے. تو حضرت لکھتے ہیں کہ انسان کے لیے حصول علم کے ذرائع 3 ہیں: حواس ظاہری، دوسرا وہم و عقل، اور تیسرا نور بصیرت. حواس ظاہری سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کی بنیاد احساس اور مشاہدہ پر ہے. عقل و وہم سے جو علم حاصل کی ہوتا ہے وہ انتقال من المعلوم الی المجہول کے طریقے سے ہوتا ہے. اور نور بصیرت سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کا ذریعہ تلقی روحانی عن الغیب ہے. وہی حدیث، تفہیم، ذوق، معرفت، علم لدنی، مشاہدہ، کشف، الہام اور وجدان. وجدان حلقی یہ روحانی کی ہی مختلف صورتیں ہیں. یعنی یہ ٹرمینالوجی جتنی ہے یہ صوفیاء کی زبان میں اکثر اس کا تذکرہ ملتا ہے. تو آگے ابقات کا حوالہ دے کر حضرت نے لکھا ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے: وحی جلی کے سوا تلقی عن الغیب، یعنی جو غیب سے القاء ہونا ہے. یہ تلقی عن الغیب کا معنی غیب سے القاء ہونا، جو اس کی تمام اقسام کا نام کشف اور الہام رکھا گیا. اور جب وحی جلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منقطع ہو گئی، اب تلقی عن الغیب کی صرف ایک شکل کشف اور الہام باقی رہ گئی. علم نقلی بھی اسی تلقی عن الغیب سے ہے، اور اس کا حصول خبر معصوم پر موقوف ہے. اور ہر خبر احتمال جانبین کا رکھتی ہے، یعنی صدق کا بھی اور کذب کا. جانبین سے بڑا دونوں سائڈوں کا. یہ جو اس القاء کے ذریعے معلومات یعنی حاصل ہوتی ہیں، اس میں حضرت یہ لکھ رہے ہیں کہ اس میں احتمال یعنی اس میں پاسبلٹی ایسی ہوتی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ غلط ہو. تو اس لیے کوئی اس سے تلقی عن الغیب سے یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ بھئی یہ کوئی غیب سے علیحدہ سے کوئی ایک ذریعہ ہے جو اتنا ہی مستند ہے جتنا وحی کا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں یہ اعتراض بے جا ہے کہ علامہ خیالی نے اخبار میں اصل صدق کو بتایا اور کذب کو احتمال عقلی قرار دیا، کیونکہ عقل بھی ایک مضبوط دلیل ہے اور احتمال جو ناشی از دلیل ہے وہ بھی قوت رکھتا ہے اور دلیل کو باطل کر دیتا ہے. اچھا جی، جس طرح شریعت ظاہری میں اخبار معصوم کے متعلق صحیح تمیز رکھنے والے علماء موجود ہیں جو صحیح سے سقیم کو الگ کر دیتے ہیں. یہ
اصول فقہ میں یا اصول حدیث میں یا اصول کلام میں، ان ٹاپکس میں بھی آپ کو اگر کوئی چیز ملتی ہے جس میں جو بہتر سے بہتر ہوتی ہے تو وہ ان تمام معلومات میں سے علماء، محدثین یا مفسرین یا جو فقیہ علماء ہیں، یہ بھی تو اپنے سوجھ بوجھ کے ساتھ اپنے اس دین کے علوم کے اصول دین کے ساتھ وہ چیزوں کو الگ کر لیتے ہیں. جو چیز صحیح ہے اس کو، جو چیز غیر صحیح ہے اس سے علیحدہ ڈفرینشیٹ کر دیتے ہیں. اسی طرح یاد رکھیں کہ چونکہ وہ بھی، اس میں بھی یہ احتمال موجود ہے کہ فقیہ کو استنباط کرتے ہوئے غلطی بھی لگ سکتی ہے، لیکن آپ نے کبھی کسی فقیہ کو یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ کام بڑا غلط ہے. نہ، کام درست ہے، کیونکہ اس میں سے چیزوں کو چھان بین کر کے، تحقیق کر کے درست چیزوں کو باہر لے آنا اور دوسری چیزوں کو رد کر دینا، یہ علم اور دانش کے تقاضوں کے مطابق. یہ میں نے اس لیے یہ اس کی ذرا وضاحت کر دی تاکہ آپ سمجھ لیں کہ یہ عام بندہ سمجھ لے کہ اس میں لکھا کیا ہے. تو جس طرح شریعت ظاہری میں اخبار معصوم کے متعلق صحیح تمیز رکھنے والے علماء موجود ہیں اور صحیح سے سقیم کو الگ کر دیتے ہیں، اسی طرح کشف و الہام میں بھی مہارت رکھنے والے صوفیاء اور عارفین موجود ہیں. چونکہ احتمال دونوں کا ہے نا جی، دونوں جانبین کا لکھا ہے نا کہ اس میں کذب صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ بھائی جو کہ احتمال اس میں غلطی کا بھی ہے تو اس راستے ہی کوئی نہ جایا جائے، یہ بات نہیں ہے. یہ اسی طرح ہے جس طرح فقی علوم میں یا حدیث کے علوم میں جو استنباط کرتے ہیں علماء یا محققین، اپنا تحقیق کرتے ہیں، وہ اس لیے کر لیتے ہیں کہ وہ اس کے ماہر ہوتے ہیں. اسی طرح یہ کشف و الہام کی درست اور اس کی غلطی کا یا اس کے اندر تمیز کرنے کا جو اہل لوگ ہوتے ہیں، بیسیکلی جس طرح وہ اپنے فن کے ماہر ہوتے ہیں، اسی طرح صوفیاء جو اس فن کے ماہر ہیں ان کو یہ ان کے لیے آسان ہے بات، اور وہ یہ کر سکتے ہیں، ان کی یہ جوریڈکشن ہے. لہذا البتہ یہ درست ہے کہ علوم ظاہریہ کے پرکھنے والے ماہرین بہت ہیں، مگر کشف و الہام کے ماہرین کامیاب ہیں. یعنی ایسے علماء جو ساتھ کشف و الہام کی ان برکات سے خود بھی جانتے ہوں اس کو، چونکہ یہ کیفیاتی علم ہے تو اس سے وہ خود ایسے خود چونکہ جانتے نہیں، تو انہوں نے جو بھی ہوتا ہے کسی سے سنتے ہیں یا سناتے ہیں، تو حقیقتوں کو، وہ کیفیات کو سمجھنے کے لیے کیفیات، صاحب کیفیت ہی چاہیے ہوتا ہے. اس لیے بعض دفعہ ان سے تو غلطی ہو سکتی ہے سمجھنے میں، لیکن جو خود صوفیاء ہیں اور علماء ہیں اور صوفیاء ہیں وہ ان کو غلطی نہیں لگتی. البتہ یہ درست ہے کہ علوم ظاہریہ کے پرکھنے والے ماہرین بہت ہیں، مگر کشف و الہام کے ماہرین کمیاب ہیں، کم. لیکن عدم وجدان سے عدم وجود لازم نہیں آتا. یعنی اگر کامیاب ہیں، کم لوگ ہیں جو کشف و الہام کے فن سے واقف ہوں اور ادھر شریعت مطالعہ کے فن سے بھی واقف ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ فن ہی نہ، اس فن کا انکار کر دیا جائے یا اس کام کو چھوڑ دیا جائے یا اس کام کی جو ہے نا اس کی تکذیب ہی کر دی جائے. یہ نہیں، یہ غلط ہے. اس میں شک نہیں کہ علوم کشفیہ اور الہامیہ بھی خزانہ غیب کے علوم سے ہیں، جیسے علوم شرعیہ خزانہ غیب سے ہے. دونوں میں فرق قطعی ہے اور ظنی ہے. عدم کشف بڑا حجاب ہے. عدم کشف خالق اور مخلوق کے دین بڑا حجاب ہے. یہ خالق اور مخلوق کے درمیان اگر کشف کا یہ نہ ہونا یہ حجاب ہے. جیسے کما قال اللہ تعالیٰ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ سورہ مطففین میں ہے کہ یوں ہرگز نہیں ہے، تحقیق وہ لوگ اپنے رب سے اس دن روک دیے جائیں گے، حجاب کر دیا جائے، ان کو روک دیا جائے. تو اس میں الرازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ امام رازی نے فرمایا، ترجمہ اس کا یہ ہے، یہ بات دلائل عقلیہ سے ثابت ہے کہ عذاب حجاب عذاب نار سے شدید تر ہے. یہ جو اللہ اور بندے کے درمیان حجاب ہے، دوری ہے، یہ عذاب نار سے زیادہ شدید ہے. اس واسطے کہ باری تعالیٰ نے فرمایا کلا انہم، پھر وہ کافر دوزخ میں داخل ہوں گے اور حجاب کو
جہیم سے پہلے بیان فرمایا۔ پھر وہ کافر فی الحال بھی حجاب میں تھے، پس سبب عذاب تو بکمال ہی موجود ہے، مگر کفار کا دنیا میں مشغول ہونا اور اس کی لذت میں غرق ہونا فہم عذاب میں مانے ہے۔ جیسے ایک عضو محذر ہو تو اسے آگ کے چھونے سے درد کا احساس نہ ہو، یعنی ایک آپ کے جسم کے حصے کو آگ چمٹی ہوئی ہو اور اس کو آگ کے چمٹنے کا وہ درد یا وہ احساس نہ ہو، حالانکہ سبب عذاب تو موجود ہے، لیکن عدم شعور بوجہ مخضر ہونے کے، اور جب یہ معنی ظاہر ہو جائے عذاب کی شدت کا احساس بڑھ جائے گا۔ کفار کے معاملہ میں بھی حالت یہی ہے کہ جب بدن روح سے الگ ہو جائے گی تو حجاب کا عذاب شدید تر ہو جائے گا۔ تو کشف کے لیے شرائط حضرت لکھتے ہیں، نمبر 1، کشف و الہام اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم عطا فرمایا، کیونکہ قلب سلیم کے باطنی حواس بیدار ہوتے ہیں اور قلب ان کے ذریعے علوم باطنی کا ادراک کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے انسان ظاہری حواس سے ظاہری علوم کا اکتساب کرتا ہے۔ شریعت حقہ کا کامل اتباع۔ دوسری بات، گویا کشف و الہام کے لیے 2 شرائط ہیں، ایک وابی یعنی قلب سلیم کا ہونا، وابی کا معنی ہوتا ہے جی اللہ نے کسی کو وہ قلب ایسا دیا، ایسا سینسٹیو اللہ نے اس کو وہ نظام دیا اس کی حواس کا، اور ایک ہے کسبی یعنی محنت سے، یعنی اتباع شریعت سے۔ جس شخص میں یہ دونوں شرائط پائی جائے اسے الہام خیر اور القائے رحمانی سے نوازا جائے گا۔ جس کا عقیدہ خراب، عمل ناقص اور اخلاص نایاب ہو، اسے کیسے اتنی بڑی نعمت کا مستحق قرار دیا جائے۔ حدیث نفس اور القائے شیطانی۔ قال اللہ تعالی وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، سورہ انعام۔ اور اس قسم کی متعدد دوسری آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کی طرف سے بھی القاء اور الہام کا سلسلہ برابر چل رہا ہے، مگر اس کے لیے بھی ایک خاص معیار اور شرط، یعنی القائی اور انعکاسی عمل شیطان بھی کرتا ہے، وہ بھی اپنے القاء کرتا ہے اپنے خیالات کو، اپنے سوچ کو انسان کے قلب پر، اور اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو کما قال اللہ تعالی حل انبئکم من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، شعراء۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترا کرتے ہیں؟ ایسے شخصوں پر اترا کرتے ہیں جو دروغ گفتار اور بد کردار ہو، یعنی گفتار کا بھی وہ بہت زیادہ کرنے والا ہو اور بد کردار بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ القاء شیطانی بھی اس شخص پر ہوتا ہے جو کفر و شرک و بدعت میں کمال پیدا کر لے۔ جوگیوں، پنڈتوں اور دوسرے بے دینوں کی خرافات اسی قبیل سے ہے، یعنی یہی اس کی ریزن ہے۔ کشف و الہام کی صحت کا معیار۔ نمبر 1، جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا کہ کشف کے لیے ایک وابی چیز یعنی قلب سلیم کا ہونا پہلی شرط۔ یہ وابی چیز پھر میں نے اللہ کی عطا ہے کہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ دے، تو اگر کسی کو ایسا قلب دے جو بڑا ہی سینسٹیو ہو، تو ایک تو یہ اللہ کی طرف سے یہ اس کو قلب سلیم مل جائے۔ تو دوسری بات آگے یہ ہے کہ اسی طرح کشف کی صحت کا ایک واقعی معیار وجدان صحیح ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ معدہ انسانی مکھی کا وجود قبول نہیں کرتا، اور جیسا معدہ انسانی مکھی کو باہر پھینک دیتا ہے، اسی طرح قلب سلیم القاء شیطانی سے بے چینی محسوس کرتا ہے اور اسے رد کر دیتا ہے۔ یعنی اصل میں یہ اس چیز کی دلیل دی گئی کہ بھائی اگر کسی کو یہ القاء رحمانی ہو رہا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے القاء یا وہ انعکاسی عمل کے تحت اس کے قلب پر وہ چیز آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ کیسے ہے کہ بھائی اسے درستی سمجھ لیا جائے؟ تو اس کی درست سمجھنے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جس طرح معدہ بنیادی طور پر مکھی کو اپنے اندر قبول نہیں کرتا، اور اگر مکھی اس معدے میں چلی جائے
تو فوراً وہ الٹی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح قلب سلیم کی جو شرط لگائی گئی ہے کشف کے لیے، تو جب قلب سلیم ہوگا تو اس میں شیطانی القاء ہو نہیں پاتا، ہو تو سکتا ہے لیکن ہو پاتا نہیں ہے، کیونکہ وہاں اللہ کا نور موجود ہے، اور اللہ کے نور میں ظلمت کو کس طرح داخل کیا جا سکتا ہے؟ آپ ایک کمرے میں روشنی جلا دیں تو اس میں آپ اندھیرا نہیں ڈال سکتے، اس کمرے میں آپ اس اندھیرے کو روشنی بشرطے کہ جلتی رہے تو اندھیرے کو آپ اس کے اندر نہیں داخل کر سکتے۔ اسی طرح یاد رکھیں یہ جو القاء شیطانی ہے یہ ان قلوب پر ہوتا ہے جو قلوب اللہ سے ناواقف۔ آگے ہر کشف و الہام کو کتاب و سنت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اب مزید اس کی ویریفیکیشن کا ایک نظام ہے جو صوفیاء اور علماء کرتے ہیں، وہ یہ کہ اس کی یہ جو بھی کشف سے چیز معلوم ہوئی اس کو شریعت مطالعہ کے اوپر پیش کیا جائے گا۔ اگر وہی قطعی سے متصادم ہے تو مردود ہے، اور اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے تو کشف کو یقین رکھنا چاہیے کہ یہ من جانب اللہ ہے، یعنی جو کچھ کشف صاحب کشف نے کشف میں دیکھا اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا تجزیہ کیا جائے گا۔ اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق بات ہے، یعنی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، تو پھر اس کو قبول کیا جائے گا کہ وہ اللہ کی طرف سے القاء ہے۔ آگے تیسری بات، شریعت نے یہ نظام نہیں کیا کہ ہر امر واقعے کی تفصیل بیان کر، ہاں جس امر کی شریعت نے نفی کر دی وہ منفی، جس کا اثبات کر دیا وہ مثبت۔ تو جس امر سے شریعت نے ثبوت کیا وہ نفی اور اثبات دونوں کا احتمال رکھتا ہے۔ پس کشف و الہام سے ان دونوں امور میں سے جو چیز ثابت ہوگی وہ حق ہوگی، البتہ وہ کشف و الہام مردود ہوگا جو شریعت کے منفی کو مثبت بنا دے یا مثبت کو شریعت کو منفی بنا دے۔ یعنی آپ سمجھ گئے نا بھی، شریعت نے بتا دیا کہ یہ چیز غلط ہے، شریعت نے بتا دیا یہ چیز درست ہے۔ اب اگر شریعت نے کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے نہ منفی کا کوئی بتایا نہ اس کا مثبت کوئی اس کی بات بتائی، تو وہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ بھائی اسے آپ نے قلب سلیم سے وہ پایا ہے اور اسے قرآن سنت کی روشنی میں اس پر کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی اس پہ کوئی مخالف چیز نہیں ہے، تو اسے قبول کیا۔ پس اصول علم کے سلسلے میں کشف صحیح اور عام القاء ربانی کا انکار دین کے متواترات کا انکار ہے۔ دلائل کشف قرآن حکیم سے، یہ جو کشف کے دلائل ہیں یہ قرآن حکیم سے کیسے پتہ چلے؟ یہ آیات ہے جی، حضرت نے اس میں وہ آیات جمع کی۔ نمبر 1 یہ ہے جی سورہ کاف کی، قال اللہ تعالی فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، سورہ کاف۔ سو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی خاص رحمت دی تھی، اور ہم نے اسے اپنے پاس سے خاص طور پر علم سکھایا تھا۔ دوسری فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، پس ہم نے اس کے پاس فرشتے کو بھیجا اور ان کے سامنے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ یہ تیسرا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، آل عمران۔ اس کا ترجمہ، جب فرشتوں نے کہا اے مریم بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم کو منتخب فرمایا ہے اور پاک بنایا ہے اور تمام جہان کی عورتوں کے مقابلے میں منتخب فرمایا ہے۔ چوتھا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، آل عمران سے بھی، اے مریم اپنے پروردگار کی اطاعت کرتی رہو اور سجدہ کیا کرو اور رکوع کیا کر ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرنے والے ہیں۔ آگے پانچویں اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات من،
اس کا ترجمہ کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمہ کی جو من جانب اللہ ہوگا. چھٹا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَرَسُولِي، یہ سورہ مائدہ. اور جب میں نے حواریین کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ. اب حواریین کو اللہ پاک حکم فرما رہے ہیں قرآن میں نا، تو جبرائیل امین نے تو نہیں وحی یا اسے وحی وہ جلی تو نہیں کہیں گے، لیکن کوئی کمیونیکیٹ ہوا ہے، اللہ کا حکم ہے جو کمیونیکیٹ ہوا ہے حواریین پر. اور حواریین نبی نہیں ہے، غیر نبی ہیں. حضرت مریم غیر نبی ہیں. یہ بھی جتنی آیات ہیں آل عمران کی جس میں حضرت مریم کو خطاب ہے، یہ بھی سارا حضرت مریم بھی نبی نہیں ہے. اور غیر نبی پر وہ وہی جو ہے جسے جبرائیل امین لاتے ہیں یا جو ایک نبوت کا میسیجنگ سسٹم ہے، وہ یہ ہے نہیں ہے، لیکن کمیونیکیٹ ہوا ہے. اللہ نے خود فرمایا ہر جگہ اس ساری آیتوں میں اللہ ہی نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. لقمان، سورہ لقمان. ہم نے لقمان کو دانشمندی عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہو. تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت لقمان کو دونوں چیزوں کی اللہ پاک نے پیشکش کی تھی، چاہے تو وہ رسالت قبول کر لیں چاہے حکمت کو لیں. تو انہوں نے اپنے لیے حکمت کو اڈاپٹ کیا تھا، پسند کیا تھا. تو حضرت لقمان کو بھی تو یہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. ہم نے لقمان کو حکمت بھی دی اور اس سے یہ کہا کہ نشکر للہ. اب یہ جو اللہ نے میسج پاس کیا ہے تو یہ تو کوئی ہوا نا، کوئی القاء ہوا، یا یہ جو حکمت دی ہے یہ بھی کسی میسج کے ذریعے ان تک پہنچی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا قرآن میں ثبوت موجود ہے کہ وحی اور الہام کا کوئی نظام ضرور موجود ہے. وہ آپ کو نہیں مجھے نہیں تو یہ بات نہیں اس کا مطلب کہ وہ اس کو انکار ہی کر دے. آگے 8ویں فرمایا اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ. پہلے آیات ساری حضرت مریم کی ہیں کہ جن کو وحی کی گئی، جن کو الہام کیا گیا، جو غیر نبی تھیں. پھر حضرت لقمان کا مثال دی گئی ہے. پھر اب ام موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، یاد رکھیں کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، کبھی بھی نہیں. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا کہ تم ان کو دودھ پلاؤ. اب اللہ پاک نے کمیونیکیشن کی ہے حضرت موسیٰ کی والدہ سے. قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا. ایک اور مثال حضرت ذوالقرنین کی ہے کہ ذوالقرنین سے اللہ پاک نے خود ان کو یہ ان کو ڈائریکٹ کمیونیکیشن ان کے ساتھ کی ہے. آگے ایک اور مثال فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر. اور جب طالوت فوجوں کو لے کر چلے تو انہوں نے کہا حق تعالیٰ تمہارا امتحان کریں گے ایک نہر سے، ایک کینال سے گزرو گے تو وہاں تمہارا ٹیسٹ ہوگا. اب فائدہ اس ساری یہ جو 10 قرآن کی آیات پیش کی گئی ہیں اس الہام اور کشف کے ذریعے جو کمیونیکیشنز ہوئی ہیں اس کا فائدہ اس میں سے جو ایکسٹریکٹ ہوا وہ لکھتے ہیں کہ نصوص قرآنیہ سے علوم کشفیہ اور الہامیہ ثابت ہو گئے. یہ بات کی بات ہے کہ یہ علوم قطعیہ ہوتے ہیں یا ظنیہ. نفس علم الہام و کشف ثابت ہو گیا، اس کا منکر نصوص قرآنیہ کا منکر ہو. یعنی چونکہ یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ قرآن کی آیات میں علوم کشفیہ اور علوم الہامیہ کا تذکرہ موجود ہے، اور قرآن میں جب وہ چیز موجود ہے تو اس پر ایمان لانا شرط ہے. اب اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو وہ
ایمان کا انکار گنا جائے گا۔ تو یاد رکھیں، مگر اولیاء اللہ کا علم، یہ اس میں سوال ہے کہ یا یہ علم غیب نہیں کہ کشف سے کسی کے دل کی بات معلوم کر لی جائے اور انتہا نہ ہو؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس کو کشف قلوب کہا جاتا ہے۔ یہ عموماً سوال کرتے ہیں صوفیاء پر کہ یہ جی یہ لوگوں کے قلوب کو جانتے پھرتے ہیں، یا ان کو دوسروں کے قلوب کے اندر جو چیزیں ہیں وہ انہیں پتہ چل جاتی ہیں، تو یہ تو علم غیب ہے گویا۔ تو یہ کیسے، یہ دلوں کی حالت تو اللہ کو پتہ ہے، اس کو کیسے پتہ چل گئی؟ اگر یہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ علم غیب میں جھانکنے کا دعویٰ کر رہا ہے، یا اللہ کے ساتھ کھڑا ہو کر اللہ کی الوہیت میں یہ شرکت کر رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیا یہ علم غیب نہیں کہ کشف سے کسی کے دل کی بات معلوم کر لی جائے؟ تو اس کا کشف قلوب، اس کو کشف قلوب کہا جاتا ہے، مگر اولیاء اللہ کا علم ذاتی نہیں بلکہ کشف و الہام کے ذریعے واسطے سے ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو کسی کے دل کی معلوم جو اولیاء اللہ کر لیتے ہیں، یہ ان کے اپنے ذاتی علم کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ خود اللہ پاک جل جلالہ کسی کے لیے کوئی پردہ اٹھا دیتے ہیں تو اس کو وہ پتہ چل جاتا ہے، دوسروں سے نہیں اٹھاتے تو اس کو نہیں پتہ چلتا۔ یہ تو دنیا میں ہے، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم جاننے والے سے اوپر علم جاننے والا موجود ہے۔ تو یہ جو علم ہے یہ قدیم نہیں ہے، حادث ہے، حضوری نہیں ہے، حصولی ہے۔ ابن قیم نے کشف و الہام پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے۔ اس کا یہ ترجمہ، یہ کتاب الروح میں جی ہے، اس کا ریفرنس ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ علم غیب نہیں بلکہ اللہ الغیوب نے اس قلب میں ڈالا ہے جو نور سے بشارت دیا ہوا ہے، اور نقوش باطلہ، خیالات فاسدہ اور وساوس میں مشغول نہیں۔ یہ وہ چیزیں جو حصول حقائق میں مانع ہوتی ہیں۔ فائدہ اس کا اس عبارت سے معلوم ہوا کہ یہ علم غیب نہیں، اور کشف اللہ کے خاص بندوں کو ہوتا ہے جس کے قلوب صاف اور محبت الہی سے غرق ہوتے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جوگیوں اور بے دینوں پر حقائق اشیاء منکشف نہیں ہوتے۔ امام راضی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام راضی فرماتے ہیں کہ مکاشفات کا دروازہ اللہ کے ان خاص بندوں پر کھلتا ہے جن کو شیخ کامل میسر آ جائے، طلب صادق ہو اور عزم و استعداد ہو، تو اللہ تعالیٰ انہیں اس اعلیٰ مرتبہ پر پہنچا دیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ یعنی کشف کا دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے جو تقویٰ کے وصف کے ساتھ ذکر الہی پر مواظبت کرے۔ اور حضرت غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا ایمان کبھی ہو جاتا ہے اور یقین جم جاتا ہے، وہ قیامت کے معاملات جن کی حق تعالیٰ نے خبر دی ہے قلب کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے جنت اور دوزخ کو، اور وہ دیکھتا ہے سور کو اور اس فرشتہ کو جو اس پر تعینات ہے، اور دیکھتا ہے تمام چیزوں کو جیسی کہ وہ حقیقت میں۔ یعنی ایسے اللہ کے بندے موجود ہیں جب وہ دل کی صفائی کر لیتے ہیں یا ان کے قلوب اللہ کے نور سے پر نور ہو جاتے ہیں، تو اللہ پاک کی رحمتوں کا یہ نزول ان کو اس طرح یہاں تک لے آتا ہے کہ ان کے قلب پر وہ مشاہدات آنا شروع ہو جاتے ہیں جس سے وہ جنت و جہنم کو کے حالات کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ وہ اس سور جو پھونکا جائے گا فرشتہ، اس سور کے پھونکنے کا وہ حالت اس کو دنیا میں بیٹھے ہوئے بھی نظر آ سکتی ہے۔ تو غوث اعظم نے صرف ایمان کو نہیں بلکہ ایمان کے کبھی ہو جانے کو اور یقین جم جانے کو کشف کا ذریعہ قرار دیا، اور بندے پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت نہ ہو تو ایمان کبھی کیوں کر ہو سکتا۔ تو ایک بات یہاں اس سے جی ہمارے اپنے شاگردوں کو اس میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جن کو ہم اللہ کراتے ہیں اور وہ قلب پر ذکر کرتے ہیں تو ان کو جو مشاہدات شروع ہو جاتے ہیں، جو ان کو انوارات نظر آتے ہیں، یا اگر کسی کو قلب پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس نظر آتا ہے یا بیت اللہ شریف کا نظر آتا ہے، تو یہ اس میں ایک اللہ تعالیٰ کے کرم و احسان کا اظہار ہے، اور ایک طرح کا یقین کو بلند کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے۔
اور یہ جب تک یقین پہلے پکا نہ ہو جائے قلب میں، یہ مشاہدات ہوتے نہیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے مبارک بھی ہے، یہ ان پر اللہ کا احسان ہے. انہیں اس پر فَلْيَفْرَحُوا، اور لوگوں کو اس پر خوش بھی ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی نعمت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کے دل میں ایمان کچھ گیا ہے. وہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا تھا نا ان لوگوں کو جو ابھی نئے نئے تھے، فلما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تمہارے قلوب میں ایمان داخل نہیں ہوا. تو مشاہدات ہونا یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ ان کے قلب میں وہ تجلی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین ہوا ہے، جس سے ان کے ایمان میں مزید ایمان کا اضافہ ہوا ہے. ایمان میں اضافہ ہونے کے سبب مشاہدات ہو، پہلے کی تو کوئی نہیں مشاہدات تھے. تو یہ بھی ان کے لیے بھی اس میں ایک یہ بھی دلیل ہے. شیخ الاسلام فرماتے ہیں، آگے حضرت نے لکھا ہے کہ آثار ذکر خواہ انوار ہوں یا الہامات و کشف و کرامات ہوں وغیرہ خود بخود ظاہر ہوں تو بے شک معین و مددگار ہے. یعنی اس میں کوئی عیب والی بات نہیں. اگر کسی کو مشاہدات ہوتے ہیں، کسی کو بیت اللہ شریف کا مشاہدہ نہ ہوتا ہے یا کسی کو روضہ عطر کا مشاہدہ ہوتا ہے تو اس کے دل میں اور محبت الہیہ بڑھتی ہے، اس کے دل میں اور عظمت الہیہ کا احساس اور شعور بڑھتا ہے. اور اس احساس اور شعور میں جب وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو بلا شبہ اس کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے. آگے امام غزالی فرماتے ہیں کہ طریق السلوک کی ابتدا ہی مشاہدات اور مکاشفات شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ سالکین بیداری میں انبیاء کی ارواح اور ملائکہ کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کا کلام سنتے ہیں، ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا کام کا نقطہ ہے جی. یہاں پر الحمدللہ جن لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ ہوتا ہے اپنے کشف میں، اپنے ذکر میں، اللہ ان کو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنا کا اعزاز نصیب ہوتا ہے ان کی روح کو. تو وہ جب یہ روح کا مشاہدہ ہوتا ہے ان کو تو یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سالکین پر انبیاء علیہ السلام کی ارواح اور ملائکہ مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کا کلام سنتے ہیں اور ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں. المنقد من الضلال میں یہ فرمایا. تو اس کا مطلب ہے اگر یہ کوئی حاصل کر رہا ہے اور تو یہ بڑی مبارک بات ہے جی. یہ کوئی اس میں پریشانی والی بات نہ ان کے لیے نہ ان کے لیے جنہیں نہیں نظر آتا. کشف اور الہام میں فرق. اب کشف اور الہام میں فرق ہے، جیسا کہ مجدد سرہندی صاحب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، فرمایا کہ اہل منطق جسے حسیات کہتے ہیں یعنی حس فیلنگ، کشف اس سے زیادہ قریب ہے. اور جسے وجدانیات کہتے ہیں الہام اس کے زیادہ قریب ہے. یعنی ایک ہوتا ہے صرف فیل ہونا، محسوس ہونا، ایک منظر کا احساس ہونا، اور ایک ہے اس منظر کو دیکھ لینا. تو جو دیکھ لینا یہ الہام کے زیادہ قریب ہے، اور شاید الہام اقرب الی الصواب ہے، یعنی وہ زیادہ بیٹر ہے بمقابلہ کشف کے. کیونکہ کشف نام ہے حجاب کا اٹھنا اور کسی شے، اور الہام دل میں کسی مضمون کا لگاؤ ہے. کشف ہے کسی چیز کا حجاب اٹھ جائے اور آپ کو کچھ شے نظر آنا شروع ہو جائے، اور الہام ہے جو دل میں ہوتا ہے اور اس میں وہ سبجیکٹ یا وہ پورا مضمون اس میں آتا ہے، اس میں خبر آتی ہے، اس میں وہ سچویشنز کو یعنی بیان کیا ہوتا ہے اس میں. تو یہ زیادہ اس میں صفائی ہوتی ہے اس میں. کشف یا الہام اعلام من اللہ کی دو مختلف صورتیں ہیں. ان میں سے الہام اقرب الی الصواب ہے. تو حالت برزخیہ، عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان عرصہ کو عالم برزخ کہتے ہیں. اس عالم میں جو حالت پیش آتی ہے اسے حالت برزخی کہتے ہیں. اس میں مثبت پر دونوں جہانوں کے حالات منکشف ہوتے ہیں. اس میں میت پر سائے، اس میں میت پر دونوں جہان کے حالات منکشف ہوتے ہیں. یعنی جب بندہ دنیا سے فوت ہو جاتا ہے تو وہ ایک طرف اسے دنیا کو تو پتہ ہی ہے جو کچھ ہے، لیکن دوسری طرف وہ دنیا کے اس طرف کے حالات بھی اس پر منکشف ہو جاتے ہیں. انبیاء علیہ السلام پر عالم دنیا میں یہ حالات منکشف ہوتے ہیں، اور جو نبی ہوتے ہیں وہ دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے حالات بھی ان پر منکشف ہوتے ہیں، اور آخرت کے احوال بھی
جو آفٹر ڈیتھ لائف کے احوال ہیں وہ بھی ان کو منکشف ہو جاتے ہیں۔ جو عارف باللہ اولیاء اللہ نور نبوت سے اپنے قلوب کو منور کر چکے ہوتے ہیں ان پر بھی یہ حالت آتی ہے، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے ایسے بندے جنہیں وہ قلب پر وہ صفائی کا کام اس کو منور کر چکے ہوتے ہیں محنت کر کے، تو ان کو نور نبوت سے ان کے قلب چونکہ منور ہو چکے ہوتے ہیں تو اس میں وہ دونوں اس طرف کی حالات کو بھی دیکھ بھی لیتے ہیں، تو پتہ بھی چل سکتا ہے۔ تو ان پر یہ حالت آتی ہے کہ دنیوی زندگی میں ان پر 3 حالتیں آتی ہیں، ایک بیداری، دوسری نوم، تیسری حالت ان دونوں کے درمیان، یعنی حالت برزخی ہے۔ انبیاء علیہ السلام جب وحی نازل ہوتی ہے تو انہیں الہام اور انکشاف شروع ہوتا ہے، تو ان پر بھی یہی برزخی حالت طاری ہوتی ہے، اور اولیاء اللہ پر بھی یہ نیابت نبوت یہاں حالات آتی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے وہ برکات ان کو، حضور کی برکات، اس کے سینہ اقدس سے یہ برکات ان کو ملتی ہے۔ اس حالت میں انبیاء اور اولیاء من وجہ دنیا سے منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی چونکہ وہ نوم میں بھی بندہ دنیا سے، نیند میں بھی دنیا سے منقطع ہوتا ہے، اس کا ریلیشن شپ، اور یہ جو مراقبہ ہے اس میں بھی وہ دنیا سے اپنے ریلیشن شپ کو اس نے ڈیڈ کیا ہوا ہوتا ہے صوفیاء نے، تو اس لیے صوفیاء کو بھی وہ قلب مطہر ہونے کی وجہ سے، قلب منور ہونے کی وجہ سے نیند میں بھی نظر آ سکتا ہے، اور نیند جاگتے ہوئے بھی، یعنی اس مراقبے کی کیفیت میں بھی ان کو نظر آ سکتا ہے۔ اس کو حالت استغراق کہتے ہیں، نہ بیداری ہوتی ہے نہ نوم، ان حالت میں برزخی بھی الہام و انکشاف شروع ہو جاتا ہے، یعنی آخرت سے الحمدللہ اس میں کوئی شک کی کیا بات ہے کہ آپ کے ہمارے اپنے سلسلے کے کتنے لوگ ہیں جن کو جب وہ ذکر کرتے ہیں تو بعض ذکر کے دوران بعض دفعہ ان لوگوں کو خود اپنے بزرگوں کی ارواح کا بھی مشاہدہ ہو جاتا ہے جو حالانکہ دنیا سے چلے جا چکے ہوتے ہیں، اپنے بزرگوں کو ارواح کو دیکھ کر ان سے بات بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ سارا چیز جو ہے یہ استغراق کی حالت میں ہوتا ہے۔ فیض الباری میں اس پر کچھ یوں تفصیل دی گئی ہے، اس کا ترجمہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول قرآن کے وقت ایک حالت پیش آتی تھی جو موت کے بغیر برزخی حالت ہوتی تھی۔ یہ حالت القائے وحی کے وقت ہوتی تھی، جب حضور پر وحی یعنی نازل ہوتی تھی تو آپ بالکل وہ بیوشی کی سی ایک شکل ہوتی تھی، بنتی تھی جس میں وہ نازل ہوتی تھی۔ عالم برزخ میں میت پر برزخی حالات منکشف ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں برزخی حالات سے مختص کیا، اور جب ان پر وحی نازل ہوتی تو بہت سے اسرار ان پر مشتمل ہوتی تھی۔ یہ حالت برزخی مابین نوم اور بیداری کی ہے، اور یہ اللہ کے لیے بھی اس حالت میں ان پر بہت سے اسرار الہی لقاء ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کے لیے یہ حالت مقام نبوت سے محفوظ ہے، اور اس پر حدیث گواہ ہے کہ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ یہ جو حضرت نے لکھا ہے نا، اولیاء اللہ کے لیے یہ حالت مقام نبوت سے محفوظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کو یہ جو حالتی برزخی میں چیزیں نظر بھی آتی ہیں، اور وہ چیزیں بھی نظر آتی ہیں جو برزخ میں، تو ان کو تو ان کی اپنی ذات، چونکہ وہ نبی ہیں اور نبی خود بڑے پرفیکٹ ہوتے ہیں، ان کی روح کے اندر وہ قوت ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا میں بیٹھ کر آخرت کے علوم بھی رکھتے ہیں اور آخرت کی چیزوں کا مشاہدہ بھی رکھتے ہیں۔ لیکن اولیاء اللہ جو ہے یہ بھی یہ چیزیں حاصل تو کرتے ہیں، لیکن حاصل کرتے ہیں اپنے نبی کی کمال اطاعت کے سبب، اپنے نبی کی پیروی کے سبب، اپنے نبی کی برکات و احسانات کے سبب، اپنے نبی کی جوتیوں کے صدقے، یوں سمجھ۔ تو اگر یہ ان کے درمیان سے نعوذ باللہ من ذالک یہ نبی درمیان میں نہ رہے تو یہ چیزیں کبھی بھی نہیں حاصل ہو سکتی کسی۔ یہ اس لیے میں نے تفصیل سے بیان کی کہ یہ کافر کو مشاہدات تو ہو سکتے ہیں، استدراج تو انہیں بھی ہوتا ہے، لیکن برزخ کے حالات کو وہ نہیں جان سکتے۔ اگر برزخ کے حالات کو جان لے تو آپ نے کسی بڑے وڈیرے کو دیکھ لے جہنم میں جلتا ہوا تو وہ رہے گا کافر۔ تو اس لیے یاد رکھیں ان کو جو چیزیں جو ایمانیات کا حصہ ہے ہمارا، وہ اس کو نظر نہیں آ سکتی، نہ اس کا انہیں ادراک ہوتا۔ آگے
ترجمہ یہ مشکلات قرآن میں صفحہ 274 پر یہ تحریر ہے جس کا یہاں تذکرہ فرمایا. ولی اللہ کشف میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ اپنی ذاتی نور سے نہیں دیکھتا بلکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے دیکھتا ہے جس کا وہ تابع ہے. آگے انبیاء اور اولیاء کو قبل از وقت اشیاء کا انکشاف فیض الباری، یعنی انبیاء اور اولیاء کو ابھی کوئی چیز ہوئی نہیں، واقعہ ہوا نہیں، واقعہ ہونے سے پہلے وہ واقعہ کو دیکھ لیتے. تو یہ اس کا تذکرہ یہ فیض الباری میں اس کا ترجمہ جان لو کہ اولیاء اللہ کسی چیز کو ان کی اس کی پیدائش سے پہلے دیکھتے ہیں اور اس کا بھی ایک قسم کا وجود ہوتا ہے. جیسے کہ باعث بستامی ایک مدرسہ کے پاس سے گزرے تو ہوا کا جھونکا آیا. آپ نے فرمایا مجھے اس میں ایک مرد خدا کی خوشبو آ رہی ہے. چنانچہ 100 سال بعد وہاں ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اور اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یمن کی طرف سے تجلیات باری تعالیٰ دیکھتا ہوں. چنانچہ وہاں اویس کرنی پیدا ہوئے اور یہ بھی پیدائش سے قبل ایک قسم کی وجود کی دلیل ہے. اسی کتاب کے صفحہ پر ہے. اس کا ترجمہ شریعت کی روح سے ثابت ہے کہ اشیاء کے وجود میں آنے سے پہلے بھی ایک قسم کے وجود اس کے ہوتے ہیں. ترجمہ میں نے یہی بات کہی کہ اشیاء اس دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے ایک قسم کے وجود ہوتے ہیں جو فتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور گھروں اور دروازوں کے درمیان ٹھیک ثابت ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وجود میں آنے سے پہلے کشف سے دیکھ لیا تھا اور ان کا بھی ایک قسم کا وجود ہے. یعنی وہ واقعہ جو ابھی ہوا ہی نہیں تو وہ بھی ایک طرح کا اس کا وجود بھی پہلے سے موجود ہوتا ہے جس کو انبیاء اکرام نے دیکھ لیا ہوتا ہے. اور روح المعانی میں ہے کہ اولیاء اللہ بقید حیات دنوی جنت کی سیر کرتے ہیں. یعنی اس کا ترجمہ ہے کہ صوفیاء اکرام نے فرمایا کہ وہ جنت جس میں آدم علیہ السلام کو خدا نے رکھا اور وہ زمین پر برزخی جنت ہے جو جبل یاقوت کے پاس ہے اور صوفیاء اپنے ارواح کے ساتھ حالت کشف میں اس جنت کی سیر کرتے ہیں. تو عوام کا نیند کے حالت میں خواب میں مختلف اشیاء دیکھنا ایک عام سی بات ہے جو کسی کے لیے بھی حیرت کی بات نہیں. یہی صورت اولیاء اللہ کو بیداری کی حالت میں پیش آتی ہے. یعنی جیسے کہ نیند کی حالت میں انسانوں کی آنکھیں کھلی آنکھیں بند ہوتی ہیں، حرکات اور خیالات کی جوانی بھی نہیں ہوتی. اسی طرح اولیاء اللہ بیداری کی حالت میں جیسے نیند کی حالت میں انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، حرکات ختم اور خیالات کی جلانی بھی نہیں ہوتی، اسی طرح اولیاء اللہ بیداری کی حالت میں اندھیرے کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، خیالات کو ہر طرف سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس یکسوئی کی حالت میں ان پر حالات کا انکشاف ہوتا ہے. یہ مرقات صفحہ 21 میں ملا علی قاری فرماتے ہیں. اس کا ترجمہ مکان میں تاریکی ذکر کے دوران دلوں کو جلا بخشنے والی ہے. مکان میں جو تاریکی ہے اس میں جو ذکر کرتا ہے تو وہ ذکر جو ہے نا وہ دلوں میں جلا انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، قرآن میں موجود ہے. یہ جو حضرت نے یہاں لکھا ہے یہ قرآن میں بھی موجود ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو دلوں میں جلا پیدا ہوتا ہے. تو مکان میں بے شک تاریکی ہو، آنکھیں انہوں نے بند کی ہوں، لیکن جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو دلوں میں جلا موجود ہوتا ہے، وہ نور منور ہوتا ہے، اس سے دل کی آنکھ سے بندہ دیکھتا ہے. آگے فتح الباری میں حضور حضرت نے یہ فرمایا کہ ترجمہ اولیاء اللہ کشف میں دل کی آنکھوں سے وہ کچھ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے. یاد رکھیں یہ فتح الباری کی تحریر میں پڑھ رہا ہوں جو حضرت نے شاید اپنے اس میں لکھا ہے دلیل کے طور پر، جو ہم نہیں دیکھ سکتے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی چیزوں کو دل کی آنکھ سے بیداری کی حالت میں دیکھتے ہیں جن کو عوام نہیں دیکھ سکتے. ہر چیز کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک اس کی حقیقت. نگاہ ظاہر صورت تک پہنچ کر رک جاتی ہے کیونکہ اس کی حد وہی ہے.
مگر نگاہ باطن بصیرت صورت سے گزر کر حقیقت تک پہنچ جاتی ہے، اور نگاہ وہی ہے جو حقیقت کا کھوج لگا لے۔ خوب کسی نے کہا اے اہل نظر کا ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا۔ علماء ظاہر دین حقیقت شناس عارفین میں یہی فرق ہے، جیسا کہ فیض الباری میں فرمایا۔ ترجمہ: علماء ظاہر کی نگاہ مضبوط ہے، مگر ارباب حقائق صوفیاء کی نگاہ بہت آگے اور بڑی لطیف ہے۔ علماء ظاہر تو ظاہر شریعت پر عمل کرتے ہیں، اور اولیاء اللہ ان امور کی رعایت ملحوظ رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے حقائق کو رموز میں سے بذریعہ کشف ان پر ظاہر کرتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ ہر آیت قرآنی کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اور ہر چیز کی ایک حد ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نور بصیرت اگر نہ دے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوا نا۔ جس کو اللہ نے نور نہ دیا مال اور نور، اس کے پاس کوئی نور، اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے۔ تو صورت شے اور حقیقت شے میں جو فرق ہے، اس کو سمجھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ کافی ہے۔ کچھ بارخود غلط قسم کے لوگ علم حقائق اور علم اسرار کو علم غیب کی قبیل سے شمار کرتے ہیں، اور علم غیب خاصہ خدا ہے، اس لیے کشف کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس کا علمی جواب گزشتہ باب میں گزر چکا۔ یہ جو اس جملے میں حضرت نے فرمایا ہے، یہ عام بندے کی سمجھ کے لیے میں دوبارہ بھی عرض کر دوں کہ لوگ کشف کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ یہ کشف میں دیکھا ہے یہ ظاہری کتابوں میں کہیں ادھر ادھر مل نہیں رہا، یا عام بندوں کے نالج میں یہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں اگر عام بندوں کے نالج میں نہیں ہے تو بے شمار ایسے علوم ہیں جو خاص ہی لوگوں کے نالج میں ہوتے ہیں، لیکن ان علوم کا انکار کوئی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں نے نہیں دیکھا، یہ تو کہہ سکتے آپ، لیکن کسی نے بھی نہیں دیکھا یہ نہیں آپ کہہ سکتے، جبکہ اس کے مقابلے میں دلائل موجود ہوں۔ تو لوگ جو کشف کا انکار کرتے ہیں اس سے بھی کہتے ہیں وہ جی یہ تو غیب کی بات ہے، یہ تو غیب دیکھ لیا، غیب کی چیز تھی جو اس کو دیکھ لیا۔ اور بھائی یہ غیب ہوتا نہیں ہے، یاد رکھو۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار غیب کی خبریں بتائیں۔ تو یہ انباء الغیب ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ علم غیب وہ ہے جو اللہ کے پاس، جو اللہ نے کسی کو بتایا نہیں، وہ ہے علم غیب۔ جو اللہ نے کسی کو بتا دیا، وہ ایک کو بتا دیا تو باقیوں کے لیے تو وہ غیب ہوتا ہوگا، لیکن اس کے لیے تو غیب نہ رہا، وہ غیب کے خزانے سے وہ مائنس ہو گیا، کیونکہ وہ اللہ کے علم سے باہر اللہ نے خود عطا کر دیا کسی کو۔ جب وہ علم باہر اللہ نے نکال دیا، اس کو دوسرے بندے کو دے دیا، جیسے ایک میرے سینے میں ایک راز ہو تو وہ اس وقت تک راز ہے جب تک یہ میں کسی کو بتاؤں نہیں، لیکن جب میں نے یہ راز کسی ایک سے بیان کر دیا تو اب یہ راز میرے سینے میں رہا نہیں، اسے راز کہیں گے نہیں، اس لیے کہ یہ دوسرے کو پتا ہے اور اس کو میں نے خود بتایا ہوا ہے، تو اس لیے یہ راز ہی نہ رہا۔ یاد رکھیں علم غیب کی تعریف بھی یہی آئے گی کہ وہ علم جو صرف اللہ کا خاصہ ہے، جو اللہ کا علم ہے، جو اللہ نے کسی کو دے دیا وہ علم غیب رہا ہی نہیں۔ اور وفوق کل ذی علم علیم، آپ قرآن میں یہ پڑھے نا، اللہ نے فرمایا ہر علم جاننے والے سے اوپر علم جاننے والا موجود، اور سب سے اوپر خود اللہ کی ذات۔ تو وہ علم جو صرف اللہ کا خاصہ ہوگا، علم غیب اسے ہی کہتے ہیں۔ جو اللہ نے کسی کو بتا دیا وہ علم غیب ہے ہی، وہ علم غیب کی ڈیفینیشن میں آتا ہی نہیں، لہذا وہ اگر کسی کو اللہ نے دے دیا تو اللہ کی نعمت ہے اس پر، وہ ٹھیک ہے، دیٹس آل۔ لیکن وہ ایسا نہیں کہ وہ علم غیب کا انکشاف ہو گیا تو اب وہ بندہ علم غیب جاننا شروع ہو گیا، نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ تو آگے فیض الباری میں سے اس مسئلے پر اصولی بحث کی گئی ہے، تو اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اصل بات یہ نہیں کہ اعتراض میں کوئی وزن ہے، حقیقت یہ ہے کہ لوگ قرآن و حدیث کو اپنا رہنما بنا کر ان کے پیچھے چلنے کے عادی ہی نہیں،
یہ خدا اور رسول کے کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے قرآن و حدیث میں سے صرف اس کو حق سمجھتے ہیں جو ان کے اپنے ایجاد کردہ عقیدے کے مطابق۔ تو فتح الباری میں لکھا گیا، ترجمہ خوب سمجھ لو کہ مغیبات خمسہ کا تعلق امور تکوینی سے ہے، تشریع سے نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کوئی کسی نبی کو اطلاع نہیں دی اور اس کی چابیاں اپنے پاس رکھی اور فرمایا کہ غیب کی چابیاں اس کے پاس ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، یہ قرآن میں اسی طرح آیت ہے کہ اس کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ انبیاء کرام شریعت کے احکام بیان کرنے کے لیے مبعوث ہوتے ہیں اور اس کے لیے ان کے منصب مناسبت شریعت کے علوم ہی ہیں، امور تکوینی نہیں۔ پھر علوم خمسہ سے مراد حضرت اصول علم ہیں، جزیات نہیں۔ ذات کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو بھی دے دیتا ہے، کیونکہ جزوی علم حقیقت میں علم ہی نہیں، کیونکہ وہ قابل تغیر و تبدل۔ تو جزوی علم جو ہوگا وہ جزوی ہوگا، وہ ٹوٹل نالج نہیں کہنا جائے گا۔ جب ٹوٹل نالج نہیں ہے تو پھر وہ اس کو علم غیب کہنا تو بالکل ہی غلط۔ تو اسی حقیقت کو مولا علی قاری نے مرقات صفحہ 76 اس طرح بیان فرمائی ہے کہ اگر تو کہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان مغیبات میں سے بہت حصوں کے متعلق انبیاء اور اولیاء کو خبر دے دی تو حصر کیسے ہوا؟ میں کہوں گا کلیات کے اعتبار سے حصر ہے، جزیات کے لحاظ سے نہیں۔ یعنی جزیات میں سے انبیاء اور اولیاء کو اطلاع دے دی جاتی ہے جو مانع حصر نہیں۔ نگاہ کا صورت شے تک پہنچ کر رک جانا بڑا حجاب ہے، اور یہ حجاب دار حقیقت عذاب ہے، جیسے مرقات میں شرح مقدار ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَل لَّهُ نُورًا فَمَا لَهُ نُورٌ، یعنی صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ حجاب شدید تر عذاب ہے۔ اس سلسلے میں ایک سوال توجہ طلب ہے کہ انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کو کشف میں اشیاء کا ابرز وجود جو دکھائی دیتی ہیں وہ کون سا وجود ہوتا ہے؟ کیا یہ وجود مثالی ہوتا ہے، یا کچھ لوگوں نے اپنے اٹکل سے یہی رائے ظاہر کی اور ان اشیاء کا وجود مثالی ہوتا ہے، مگر یہ رائے محض بے بنیاد ہے۔ یعنی کچھ لوگوں نے کہا ایک واقعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے اس واقعہ کو اولیاء اللہ میں سے یا انبیاء کرام نے دیکھ لیا، تو وہ جو اجساد تھے جن سے وہ واقعہ پیش آیا وہ کہتے ہیں کہ یہ جسم مثالی ہے، یعنی ایک ایسے ہی ایک کریٹڈ ایک جسم ہے۔ تو یہ اس پر یہ حضرت نفی فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا، وہ مثالی نہیں ہوتا۔ مثال اس چیز کی ہوتی ہے جس کا وجود اصلی پہلے سے موجود ہو۔ اگر یعنی اصل حقیقت موجود نہ ہو تو مثال بنتی نہیں ہے۔ اس کی مثال اس چیز کی ہوتی ہے جس میں اصلی پہلے سے موجود نہ ہو۔ جب مثل الہ کا وجود ہی نہیں تو مثال کس کی ہوگی؟ جیسے اللہ تعالیٰ لیسا کمثلہ شیء، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میری کوئی مثال موجود ہی، تو جب مثال ہی نہیں موجود تو ممثل کیسے آپ بیان کریں؟ دوسرے نمبر، انسانوں میں وجود مثلا سے تمثیل نوعی مراد ہوتی ہیں، یہ دونوں ایک ہی نوع کے انسان کے فرد ہیں، اس لیے وجود مثالی کو کون کہہ سکتا ہے کہ اسی انسان کا فرد ہے جس مثال شاید ہی نہیں ہے۔ یعنی جو شاید دیکھی ہے نہ بودنی ہے، نہ دیکھی ہے، نہ سنی ہے، نہ محسوس کی ہے، تو اس کا مثال کیسے بن گیا؟ چیز ہے ہی نہیں، مثال اس کی کیسے بن گئی؟ جیسا کہ خواب میں دکھائی دینے والی چیز کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہوتا، بلکہ اس وجود کا صرف دیکھنے کی حد تک وجود ہے، پھر معدوم ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ جسے ہم دیکھتے ہیں نا وہ وقتی طور پر پیدا ہوتا ہے اور ساتھ ہی وہ ایلیمنیٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، جیسا کہ خواب میں دکھائی دینے والی چیز کو کوئی حقیقی وجود نہیں ہوتا، بلکہ وجود صرف دیکھنے کی حد تک ہوتا ہے، پھر معدوم ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر، کشف میں جو وجود نظر آتا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جیسے کسی مقرر کے ذہن میں 3-4 گھنٹے کی تقریر کا وجود موجود ہے۔ یعنی ایک مقرر اس نے ابھی تقریر کرنی ہے تو اس کو تقریر کا وہ میٹیریل اس نے اپنے ذہن میں رکھا ہوتا ہے، تو وہ موجود ہوتا ہے وہ، پھر اسی تقریر کو وہ زبان پر لاتا ہے جس تقریر کا وہ وجود علمی تقریری اس کے ذہن میں موجود تھا۔
اسی وجود کو زبان پر بیان کر کے ذہن میں تقریر کا وجود مثالی مانا جائے تو علم بھی وجود مثالی کا ہوگا اور تقریر بھی وجود مثالی کی ہوگی، کیونکہ جب اصل وجود کا علم ہی نہ تھا تو اس کا بیان کیوں کر ہوگا۔ اسی طرح مستری کے ذہن میں مکان کا جو نقشہ ہوتا ہے وہی مادی طور پر اینٹ پتھر سے مل کر خارج میں ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی باہر وہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کے ذہن میں وجود مثالی کا نقشہ تھا اور مکان مثالی ہی تیار ہوا۔ مختصر یہ کہ وجود ذہن میں ہوتا ہے اس پر خارج میں ثمرات اور ثمرات کا احکام کی بنیاد، ثمرات جو ہے احکام کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اسی طرح تمام اشیاء کا وجود علمی تقریری عند اللہ حاضر ہے، وہ اپنے قدم ازلی علم سے اپنے قدیم ازلی علم سے ان کو جانتا ہے، اور وہی وجود اپنے وقت پر خارج میں مادی دنیا میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ آگے فرمایا کہ پس وجود خارجی کا آثار مبدن ہے اور احکام کا ظاہر کرنے والا ہے، اور اسی پر وجود ذہنی کے ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر شے کا وجود اس کی پیدائش سے پہلے عالم تقدیر میں موجود ہوتا ہے، اور جس کو وجود علمی تقدیری کہا جاتا ہے، جس نے دنیا میں آنا ہے، اسی وجود سے اللہ تعالیٰ انبیاء اور اولیاء کو مطلع فرماتے ہیں، یعنی ان کے جزوی واقعات کی متعلق اطلاع من اللہ ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی تو غیب نہ رہا۔ آگے علم غیب کی تعریف، ڈیفینیشن آف علم غیب۔ علم غیب ہوتا کیا؟ تو لا یعرف بالحواس ظاہر، یعنی اس لیے جس کو ظاہری آنکھیں دیکھ لیں یا عقل کی روشنی سے معلوم ہو سکے وہ غیب کی تعریف میں نہیں آتا۔ یعنی میری آنکھ ایک دیکھ رہی ہے، سامنے ایک چیز ہے، اب وہ غیب تو نہ ہوئی، علم غیب میں نہیں آتا۔ علم غیب کی دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ علم اس کا ذاتی نہ ہو بلکہ کسی واسطہ یا ذریعے سے حاصل کیا ہو، اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ حادث نہ ہو، اس کی ابتدا اور انتہا نہ ہو۔ جو علم ذاتی نہ ہو وہی کشف یا الہام کے واسطہ سے حاصل ہو یا خواب کے ذریعے حاصل ہو، اسے علم غیب کہنا صرف اس لوگوں کا کام ہے جو سراپا جہالت میں غرق ہے اور جنہیں علم کی ہوا بھی نہیں لگی۔ کشف اور الہام از قبیل وہی انبیاء ہیں۔ قال ابن حجر، یہ فتح الباری میں شرح بخاری میں ابن حجر فرماتے ہیں، اور مقام مشار علیہ الہام ہے اور وہی انبیاء کی قسموں میں سے ہے۔ کشف اور خواب میں فرق۔ کشف اور خواب میں فرق۔ ترجمہ خوابوں کے لیے ایک قانون تعبیر مقرر ہے اور اس کی مختلف تعبیرات ہوتی ہیں، اور خواب ہر شخص دیکھتا ہے، اس کے برعکس الہام خاص سے مختص ہے۔ اب یہ خواب جو ہے اس کے لیے تعبیر ہونا ضروری ہے۔ ذالک تعویل رؤیا، سورہ یوسف میں ہے نا، ذالک تعویل رؤیا، یوسف علیہ السلام بھی اس خواب کی تعویل کرتے ہیں۔ تو خواب کی ہمیشہ تعویل ہوتی ہے، خواب کچھ اور ہے، اس کی تعویل کچھ اور ہے۔ لیکن یہ جو الہام ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہوتا۔ خوابوں کے لیے ایک قانون تعبیر مقرر ہے، اس کی مختلف تعبیرات ہوتی ہیں، اور خواب ہر شخص دیکھتا ہے، اور اس کے برعکس الہام صرف خواص لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ الہام اس خاص قلب مطہرہ پر ہوتا ہے جو دل خاصا متاثر کرتا ہو، اس جو قرب الہی سے وہ اس پہ انوارات و تجلیات باری تعالیٰ کا وہ نزول ہوتا ہو۔ کشف و الہام بدکاروں کا حصہ نہیں۔ فتح الباری میں لکھتے ہیں، ترجمہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ عام سابقہ میں محدث ہوتے ہیں، سابقہ میں محدث ہوئے ہیں، اس سے الہام کا وہی باطنی اور حق ہونا ثابت ہو۔ سابقہ یعنی پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوئے ہیں جن پر الہام کیا گیا، اس قال الحواریون، جیسے حواریون کو بھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے کمپینینز تھے ان پر الہام ہوا۔ قرآن نے بتایا
تو اس سے الہام کا وحی اور باطنی اور حق ہونا ثابت ہے. تو یہ تو ہوا تو ہے، اور بدکاروں سے اسے معروم رکھا گیا کیونکہ ان پر وحی شیطانی کا غلبہ ہوتا ہے. تو یہ جو وحی جو الہام ہے اس کے لیے شرط ہے کہ وہ قلب طاہر ہو، اس کو اس پر ہوتا ہے. آگے ہی الہام کا انکار مردود ہے، البتہ انکار آپ نہیں کر سکتے. اگر الہام کسی پر نہیں ہوتا تو اس کا یہ مطلب نہیں اس کو انکار کرنا شروع کرنا. تو یہ ابن سمعانی نے فرمایا کہ الہام کا انکار مردود ہے. یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بوجہ الہام مکرم بنا دے. کشف اور الہام خاص اہل اللہ کا حصہ ہے. یہ فتح الباری کی شرح صحیح بخاری میں اس کا ترجمہ، اور ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مکرم بنائے اور اس کے نور کشف اور الہام خاص اللہ کا حصہ ہے، اہل اللہ کا حصہ ہے. ترجمہ، اور ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مکرم بنائے اور اس کے نور قلبی میں اضافہ کر کے اس کی قلبی نظر کو قوی بنا دے. اور حقیقت یہ ہے کہ ایسا نور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے خصوصی طور پر عطا فرمائے. کشف میں انقلابی اثر ہے. وہ الکش صحرت ساجدین، وہ فما رفعو، یہ وہ فرعون اور ان جادوگروں کا واقعہ میں ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر کہ سائرین فرعون نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل تھے انہوں نے سجدے سے اس وقت سر اٹھایا جب جنت دوزخ اور عذاب و ثواب دیکھ لیا. فائدہ یہ ہے کشف کا انقلابی اثر. سائرین فرعون نے درباری قرب کو چھوڑا اور انعام سے دستبردار ہوئے اور موت کو بخوشی اختیار کرنے کا اعلان کر دیا. کیوں؟ کہ کشف سے حقیقت واضح ہو چکی تھی، اس لیے زندگی کا رخ ہی بدل گیا. جی تو جی یہاں جی یہاں سکوت پر کرتے ہیں. یہ چیپٹر جی کا باقی حصہ نیکسٹ انشاءاللہ محفل میں بیان. جی آپ یہ انشاءاللہ اس کا جی انگریزی انگلش ترجمہ. میں پڑھ دیتے جی پورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Chapter 17, Al-Kashaf and Al-Ilham. Means of attaining knowledge. Human beings attain knowledge from three sources, namely sensory organs, second, imagination and intellect, and third, inner illumination. The first has its foundation on feelings and observations, the second on the principle of transition from the known to the unknown, while the third type is through spiritual inspiration from the unseen. Revelation, recounting, understanding, gnosis, knowledge from His presence, observation, kashaf, ilham, and intuition are different forms of this spiritual inspiration. Except the resplendent revelation through Gabriel, all types of spiritual inspiration from the unseen are termed as kashaf and ilham. With the passing away of the last prophets, namely Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, the resplendent revelation came to an end, while the latter subsist. Knowledge handed down to posterity stems from the third category, and its attainment is dependent upon tradition, which can be true or apocryphal. Just as there are ulema who can correctly judge the soundness of tradition in Sharia and differentiate between truth and falsehood, there also exist spiritually illuminated Sufis, skillful in matters of kashaf and ilham, who can distinguish between true and false inspirations. It is, however, a fact that the former are far too many while the latter are far too few. But the lack of intuition does not nullify its existence. It is also beyond doubt that the knowledge pertaining to kashaf and ilham is from the invisible source, and so is the knowledge of Sharia. The difference between the two is that the latter is categorical, while the former is zani.
Lack of kashaf, a tremendous veil. The lack of kashaf is a tremendous veil between the Creator and His creation. He declares, Nay, but surely on that day they will be veiled from their Lord. Imam Razi asserts that it can be logically proved that the punishment of being veiled is severer than the torture of hellfire, as the next verse suggests. Then lo, they will verily be burnt in hell. This is Surah 83, Ayat 16. It will be seen from these verses that wailing has been mentioned before the hellfire. The infidels, the addressees in these two verses, were for the time being in a state of wailing from the Lord. So the cause of this punishment is very much there, but they do not perceive it because of their preoccupation with mundane affairs and deep involvement in worldly pleasures, such as a benumbed body organ in contact with fire does not feel the burn, though the torture of fire exists. This lack of feeling is due to numbness, which, when disappears, the intensity of the torture is felt with full severity. Similar is the case of an infidel. When his spirit will depart from the body, the punishment of wailing from the Lord shall be felt in its intensity. Tafsir-e-Kabir, Volume 6, page 419. Conditions for Kashaf. There are two conditions for Kashaf and Ilham. One must be blessed with a wholesome heart, because such a heart is endowed with inner perception, by which it acquires internal knowledge in the same manner as it acquires external knowledge with the help of sensory organs. Second, one must adhere to Sharia in toto. The first is a divine bestowal, while the second is a physical acquisition. Anyone fulfilling these conditions will be blessed with healthy ilham and spiritual inspirations from Allah. On the other hand, a person having corrupt belief, bearing unsound conduct, and lacking in sincerity cannot possibly be entitled to such a blessing. Whisper of the soul and the devil's inspiration. The devils do inspire their minions. This is Surah Anam, Ayat 122. A number of similar verses prove that the devils also whisper into the human heart, but under specific circumstances. Shall I inform you upon whom the devils descend? They descend on every sinful and false one. This is Surah Shura, Ayat 221 222. This shows that the divine inspiration of the devil is confined only to those who have sunk deep into apostasy and heresy. The myths attributed to yogis, pandits, and other non believers fall in this category. Yardstick for the validity of Kashaf and Ilham. First, just as the first condition for Kashaf is bestowal in the form of a wholesome heart, the yardstick for its validity is also a bestowal that is accurate intuition. Like the human stomach, which does not absorb a fly but vomits it out instantly, a wholesome heart does not accept the devil's inspiration, feels restless, and rejects it at once. Every kashaf and ilham shall be judged in the light of the Quran and the Sunnah, and in case of a clash, it shall stand rejected. Inversely, the recipient should hail it as emanating from Allah. Third, the Sharia does not necessarily go into detail. It just indicates what is a positive, virtuous, and what is a negative, sinful fact of life. And where it is silent, either aspect is possible. Therefore, a kashaf or ilham, which confirms a negative or positive aspect as such, will be reliable, but a kashaf or ilham in which negative appears as positive or vice versa will merit rejection. Hence, the denial of true kashaf and ilham and divine inspiration as sources for acquisition of knowledge amounts to the rejection of age old precepts of the faith itself.
Proof of Kashaf from Quran. First, they found they are one of our slaves, unto whom we had given mercy from us, and had taught him knowledge from our presence. This is Surah Kahf, ayat 56. Second, then we sent unto her our spirit Gabriel, and it assumed for her the likeness of a perfect man. This is Surah Maryam, ayat 17. Third, and when the angels said, O Mary, Allah hath chosen thee and made thee pure, and hath preferred thee above all the women of creation. This is Surah Baqarah, ayat 42. Fourth, O Mary, be obedient to thy Lord, prostrate thyself and bow with those who bow in worship. This is Surah Al Imran, ayat 43. Fifth, and remember when the angels said, O Mary, Allah giveth thee glad tidings of a word from Him. This is Surah Al Imran, ayat 45. Sixth, and when I inspired the disciples, saying, believe in me and my messenger. This is Surah Maida, ayat 112. Seventh, and verily we gave Luqman wisdom, saying, give thanks unto Allah. That is, we said, give thanks unto Allah. This is Surah Anbiya, ayat 12. Eighth, and we inspired the mother of Moses, saying, suckle him. This is Surah 28, ayat 7. Ninth, we said, O Zul Qurnain, either punish or show kindness. This is Surah Kaf, ayat 86. 10th, and when Saul set out with the army, he said, Allah will try you by the ordeal of a river. This is Surah Baqarah, ayat 249. Tilka Ashrat Kamila, that is 10 in all. Note, the sciences pertaining to Kashaf and Ilham stand proved from the Quran, irrespective of the fact whether they are categorical or zani, but their existence as such cannot be denied. A denial would therefore amount to rejection of Quranic injunctions. Question: is it not ilm-e-ghaib, knowledge of the unseen, to find out through kashaf what is in another person's heart? Answer: this is known as kashaf-e-qulub. It is not the knowledge of the unseen which is defined as limitless and personal, and which is not acquired through any media. The knowledge of the awliya is not personal, but is derived through kashaf and ilham. It is not eternal, but created, not hasuri from his presence, but acquired. Ibn Qayyam, while discussing kashaf and ilham, writes, this is not the knowledge of the unseen, but a knowledge which has been put by the knower of the unseen into an enlightened heart, a heart free from wayward impulses, evil dispositions, and superstitious tendencies. These are moral ailments which preclude a heart from perceiving realities. This is page 29 from Kitab ur-Ruh. Note, this quotation proves that Kashaf is not the knowledge of the unseen, and that it is bestowed upon those chosen few whose hearts are pure and fully imbued with divine love. It has also been established that realities are not disclosed to yogis and non-believers. Note, the best state of a person in this earthly existence is his assiduity in worship. This is the first stage in human bliss and is the very purport of the verse, Thee alone we worship. Resoluteness in this state for a span of time results in the manifestation of divine lights, but the recipient ascribes this constancy not to personal ability but solely to his favor. This is the intermediary stage of excellence and illustrates the verse, Thee alone we ask for help, as he advances along this path. It dawns on him that the only source of guidance is Allah, and all lights, manifestations, and refulgences are attained solely through Him, and this is the meaning of the verse.
Show us the straight path. According to some ulema, this prayer does not denote the final goal unless coupled with the verse, the path of those whom thou hast favored, which implies that a seeker aspiring for guidance and manifestations has no alternative but to follow an accomplished sheikh who would lead him onto the correct path and guard him against going astray. Tafsir Kabir, Volume 1, page 142. According to Imam Razi, only those persons are blessed with intrinsic manifestations who find an accomplished sheikh, provided they are sincere in their search, steadfast, and talented. Allah elevates them to the high ranks. Imam Ghazali observes, Kashaf is bestowed on a pious person who is steadfast in zikr. Piety is the gateway to zikr, and zikr the gateway to kashaf. This is in Abaya ul Ulum, Volume 3. Says Sheikh Abdul Qadir Jilani, Gauze Azam, the greatest of the Gauz. He who has strong faith and a firm belief observes with the eyes of his heart all affairs of the hereafter, as revealed by Allah. He observes the paradise, the hell, the clarion, and the angel who holds it, and the reality inherent in everything. Al Fatah Rabbani. The Ghaus al Azam has not simply declared faith as a source of kashaf, but a strong faith and a firm belief. Undoubtedly, a strong faith cannot be had without the special favor of Allah. Says Sheikh al Islam, the effect of zikr in the form of divine lights, ilham, kashaf, or karamat, etc., are helpful only if unsought for and manifest by themselves. Epistles number 33, volume 30. Here, kashaf is described as an effect of zikr, and those who do zikr are indeed Allah's chosen bondsmen. Writes Imam Ghazali in his Al Munqiz min al Dalal, page 50. Manifestations and observations of divinity are experienced even in the initial stages of the path. Seekers, while wide awake, observe the spirit of the prophets and the angels, converse with them, and benefit from them. Difference between Kashaf and Ilham. Kashaf and Ilham are two separate entities. According to Imam Rabbani, Kashaf is nearer to what is termed as sensation by the logicians, while Ilham is closer to what is called an intuition. Probably Ilham is more accurate than Kashaf because the latter is lifting of the veil from something and the former is a direct inspiration into the heart. Faiz al-Bari, Volume 1, page 19. Kashaf and Ilham are two forms of divine notification, and the latter is closer to accuracy. State of Barzakh. The period between death and resurrection is called Barzakh. The dwellers of Barzakh, that is the dead, are said to be in a Barzakhi state. The affairs of the terrestrial as well as the celestial world are revealed to them. The prophets experience this revelation in their earthly existence, and so do the Awliya, who have enlightened themselves through the refulgence of their prophets. For the Awliya, the state in between sleep and wakefulness is the state of Barzakh. In the case of prophets, Kashaf or Ilham sets in at the time of revelation, which is their state of Barzakh. The Awliya experience this state in absorption as the rightful successors of the prophets. In both cases, the terrestrial connections are suspended for the time being. This state of absorption is neither wakefulness nor sleep, but a state of barzakh in which kashaf or ilham sets in. The point has been further elucidated in Faiz al-Bari, Volume 1, page 26. At the time of revelation, the Prophet ﷺ settled into a state of barzakh without formal death. It coincided with the time of revelation. Most of the events of barzakh are disclosed to the dead. The Prophet ﷺ was specially endued to witness the events of barzakh at the time of revelation
when many divine secrets were disclosed. The Awliyas too experience the Barzakhi state in which they are inspired with numerous divine secrets. In their case, the state is inherited from the realm of prophethood, as the Hadith, the dream of a true believer, is 46th part of prophethood suggests. Writes the author of Mushkilat al-Quran at page 274. What a wali observes during Kashaf is not due to his personal achievement, but is a gift of the Prophet sallallahu alaihi wasallam whom he follows. Prophets and awliya have prevision of things to come. First, Faiz al-Bari, Volume 1, page 182. Ba Yazid Bustami, a celebrated saint, passed by a madrasa, and from the breeze blowing from its direction, predicted the emergence of a future wali. It materialized in the person of Abu Hassan Kharkani a century later. Similarly, the Prophet ﷺ once proclaimed, I see divine lights in the direction of Yemen. A Wais of Karn was born there. This hadith too is proof of the existence of a sort of image of a thing before it comes into being. Second, Faisal Bari, Volume 3, page 334. It is proved from Sharia that things have a certain form before their coming into existence. Third, Faisal Bari, Volume 3, page 337. I have said that things have a sort of pre-existence. The Prophet ﷺ foresaw mischiefs which occurred after him. These mischiefs had a certain pre-existence, and the Holy Prophet ﷺ had observed them through Kashaf. According to Ruh al-Mani, Volume 1, page 233, the awliya in their corporal existence stroll in the earthly paradise. The learned Sufis hold that the paradise where Hazrat Adam was lodged after his creation is the Barzakhi paradise on earth, where Jabal Yaqut, in a state of kashaf, Sufis stroll in its spirituality, not physically. People see various things in their dreams and no one wonders at it. The awliya have similar vision while awake. Just as the eyes are closed during sleep and all physical and mental movements are suspended, similarly the awliya sit in a dark room, close their eyes, and concentrate on Allah. In this state, they are blessed with kashaf. Writes Mullah Ali Qari in his Mirkat, Volume 1, page 2. During zikr, darkness of the room helps to enlighten the heart. According to Faiz al-Bari, Volume 1, page 17. What the awliya see through kashaf and the prophets with their insight while awake cannot be seen by others. Everything has a form and an essence. The eyesight views only the form, while the insight penetrates right to the essence, which is indeed laudable. O thou who possess eyesight, it is wonderful to enjoy the sight of things. But a glance not penetrating into their realities is absurd indeed. The difference between the externalists and the enlightened saints is prescribed in Faiz al-Bari, Volume 1, page 18. The ulama of Sharia do possess a searching eye, but the learned Sufis are blessed with subtle observation. The former act on formal Sharia, while the latter have an access to its spirit and essence through kashaf and regulate their engagements and practices accordingly. The Prophet ﷺ said, every verse of the Holy Quran has an apparent as well as an inner meaning, and everything has a limit. But deprived indeed is the one not blessed with insight. The best illustration of the difference between form and essence is furnished by the anecdote of Prophet Moses and Hazrat Khizr, may peace be upon them, as described in the Holy Quran, Surah Kaf, from ayat 65 to ayat 82. Some self-conceited and misguided persons treat the knowledge of the realities of things and of divine secrets as the knowledge of the unseen.
And because the latter is an exclusive attribute of Allah, they deny the kashaf bestowed on the awliya. This utterly hollow argument has been refuted in an earlier chapter. In fact, they do not accept Quran and Hadith as their guide. On the contrary, they try to show that their conduct has the approval of Allah and His Prophet sallallahu alaihi wasallam. That is why they believe in Quran and Hadith only to the extent to which they seem to conform to their self-concocted beliefs and ways of life. Faiz al-Bari, Volume 1, page 151, discusses these basic facts. Take note that the five aspects of the unseen, the knowledge of the hour, the rain that which is in the wombs, what each soul will earn tomorrow, and in what land will it die. This is Quran. This is from the Quran, Surah Luqman, ayat 34. Pertains to affairs of creation and not to matters of Sharia. That is why they have not been disclosed even to the prophets. The Quran lays down that the knowledge of the unseen is the exclusive attribute of Allah, and none besides Him has access to it. Since the prophets are raised to expound Sharia, they are concerned with the laws of Sharia and not with the matters of creation. Moreover, these five aspects represent the science of fundamentals and not of stray instances or incidents. The latter is conferred by Allah even on His awliya. As a matter of fact, it is not a science as it is subject to change, writes Mullah Ali Qari in his Mirkat, Volume 1, page 76. Should you argue that since Allah has confided the knowledge of these five aspects of unseen to His prophets and awliya to a great extent, it cannot be called an exclusive attribute of Allah? My reply is that this reservation or exclusiveness is with regard to fundamentals and not minor details of stray incidents. The prophets and the awliya are given the knowledge of incidents which in no way compromises the principle of exclusiveness. The inability of the vision to see beyond the outward form of things is a great handicap, which in fact is a sort of punishment. This point has been discussed in detail in Mirkat, Volume 1, page 151, under the explanation of the verse, and he for whom Allah hath not appointed light, for him there is no light. This is Surah Nur, ayat 40. According to the learned Sufis, this hindrance is a torture of the worst type. Another issue worthy of consideration is what form is assumed by things revealed to prophets and awliya before their formal existence. Some people think that these things foreseen in Kashaf appear as simulacra, but this is a baseless conjecture for the following reasons. A simulacrum must be of a thing which already exists, while we are speaking of things not yet created. Second, the simulacrum of a human being will be shadowy image of a person. Who can say that this image is of a particular person when that person neither exists nor is visible? What is seen in a dream does not actually exist. Its existence is visionary and vanishes immediately. The existence of things disclosed in Kashaf is like the existence of ideas in the mind of an orator, which he intends to express in his speech. If the speech be supposed to have a simulacrum, then the speech as difference between kashaf and dream. Dream can be interpreted in a number of ways, and according to certain rules, while every human being sees dreams, ilham is vouchsafed only to the virtuous and the chosen few. Fatah al-Bari, volume 12, page 315. Kashaf and ilham denied to the sinful. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam called Hazrat Umar a muhaddath and added that there have been such men among the followers of the foregone prophets. This proves that ilham
is a covert inspiration and a reality. The evildoers are deprived of it because they are overpowered by the whisperings of the devil. Fatah al-Bari, Volume 12, page 315. The denial of ilham is condemnable, says Ibn Samani. The denial of ilham is condemnable. Allah may honor any of his slaves with ilham. Fatah al-Bari, Volume 12, page 315. Kashaf and ilham only for awliya. We do not deny that Allah may honor any of his bondsmen and strengthen his inner perception through his light. In fact, it is a light which Allah may bestow on whoever He will. Fatah al-Bari, Volume 12, page 315. Kashaf has a revolutionary effect. And the wizards fell down prostrate, crying, "We believe in the Lord of the world, the Lord of Moses and Aaron." Ibn Qasir comments on this verse. The wizards of the Pharaoh, pitched against Prophet Moses, peace be upon him, rose from their prostration only after they had actually witnessed heaven and hell and the recompense of the hereafter. Ibn Qasir, Volume 2, page 237. Note: such is the revolutionary effect of Kashaf. The wizards of Pharaoh renounced royal companionship and material rewards. They gladly embraced death because the truth had been manifested to them through Kashaf, which instantly changed their lives. And over here, we stop with part one of chapter 17. And now we have the zikr. And the rest of chapter 17 will be in a part 2 that we shall have. जी अंकल आप बिस्मिल्लाह करें. जी जी मेरी आवाज ठीक है जी. जी. सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम. अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बिन व अतूबु इलैहि. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. Allah, Allah, Allah. First point. Rule second point.
سری تیسرا لطیف. اللہ خفی چوتھا لطیف. خفی. اخفا fifth one. اخفا fifth one. نفس sixth one. نفس. سلطان الاذکار ساتواں لطیف. سلطان الاذکار.
چل اللہ وحدہ لا شریک لک یا اللہ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ معیت اللہ حاضر اللہ ناظر اللہ معی وہو معکم اینما. اللہ معیت اللہ حاضر اللہ ناظر اللہ معی وہو معکم اینما کنتم. ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ نحن اقرب الیہ. نحن اقرب الیہ من حبل الورید اقربیت. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اللہ یحبهم ویحبونه. اول دائرہ محبت نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دائرہ کرنا. یحبهم ویحبونه. اللہ دائرہ محبت نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے. دائرہ محبت نورانی اسماء. دائرہ محبت دوم نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دائرہ پر نفس میں. یحبهم و یحبونه پہلے دائرہ. دوسرا بڑا نورانی دائرہ شانی ہے. یحبهم دائرہ محبت دوم نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دائرہ پر نفس. یحبهم و یحبونه. دائرہ محبت دوم نورانی اسماء و صفات رب العزت اصل دائرہ پر نفس. يحبهم ويحبونه. الله الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. مراقبة ظاهر والباطن. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو بكل شيء عليم. سیر کا لب
لبیک اللہم لبیک سعدیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو اللہ طواف ولیطوفوا بالبیت العتیق ثم لیقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. اللہ سیر صلاح اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اللہ اللہ سیر قرآن اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله ربك الله. اللهم صل على سيدنا مسجد النبي صلى الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولمشايخنا ولأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأحياء منهم والأموات إنك سميع ويا الله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. آمين آمين. الله آمین.